جنت، جس کے بارے میں قرآن فرماتا ہے کہ یہ وہ خوشی کے باغات ہیں جہاں نیک لوگوں کو ان کے اعمال کا اجر یعنی کہ انعام دیا جائے گا۔ اس دنیا میں جو شخص اللہ کے مطابق زندگی گزارے گا، اللہ کی مان کر چلے گا، تو اس کے لیے موت کے بعد انعام ہی انعام ہے، ایسا انعام جس کے بارے میں کوئی شخص نہ تو گمان کر سکتا ہے نہ ہی سوچ سکتا ہے۔ اب جیسے جہنم کے اندر لوگوں کو ان کے اعمال کے حساب سے عذاب ہوگا، بالکل ویسے ہی جنت کے اندر لوگوں کو ان کے اعمال کے حساب سے انعام دیا جائے گا۔ جتنے نیک اعمال زیادہ ہوں گے اتنا انعام زیادہ ہوگا۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی احادیث کے مطابق جنت کے 100 لیولز ہیں، لیکن اس کے علاوہ بھی کافی احادیث اور قرآنی آیات کو سامنے رکھ کر علماء کرام نے بتایا کہ جنت کے مین بڑے 7 لیولز ہیں اور جنت کے دروازے 8 ہیں جن میں سے گزر کر جنت میں داخل ہوا جائے گا۔ اب جنت کے سب سے پہلے لیول کا نام ہے جنت العدن۔ عدن کا مطلب ہے ہمیشہ رہنے کی جگہ۔ جب گنہگار مسلمان اپنے گناہوں کی سزا کاٹ لیں گے تب ان کو جنت العدن میں داخل کیا جائے گا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم کچھ یوں ہے، اور وہ تمہارے گناہ بخش دے گا اور تمہیں ان باغوں میں داخل فرمائے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اور پاکیزہ رہائش گاہوں میں جو جنت العدن یعنی کہ ہمیشہ رہنے والے باغوں میں ہیں۔ یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ اس کے علاوہ بھی سورہ توبہ کی آیت 72 میں اللہ تعالیٰ نے جنت العدن کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ اللہ نے مسلمان مردوں اور عورتوں سے جنتوں کا وعدہ فرمایا ہے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ان میں ہمیشہ رہیں گے، اور عدن کے باغات میں پاکیزہ رہائش گاہوں کا وعدہ فرمایا ہے، اور اللہ کی رضا سب سے بڑی چیز ہے۔ یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ جب جنت العدن میں رہنے والے اپنے رب کو دیکھیں گے تو ان کے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے درمیان صرف پردہ مبارک ہوگا۔ اس کے علاوہ ایک اور حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت العدن کو تیار کیا، اس کے درخت لگائے، پھر اس سے یعنی کہ جنت العدن سے بولا کہ بولو، تو اس نے کہا مومنوں کے لیے جگہ ہے جو اپنی خواہشوں کو پورا کریں، لیکن اللہ کے نافرمانوں کے لیے کوئی جگہ نہیں۔ اس کے علاوہ سورہ النحل میں اللہ تعالیٰ نے جنت العدن کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ ان لوگوں کو عدن میں داخل کیا جائے گا جس کے نیچے نہریں جاری ہیں، ان کے لیے ان باغوں میں وہ تمام چیزیں ہیں جو وہ چاہیں گے، اور اللہ پرہیزگاروں کو ایسا ہی صلہ دیتا ہے۔ اب اس کے علاوہ جنت کا ایک اور لیول جس کا نام ہے جنت النعیم۔ نعیم کا مطلب ہے ایک خوشحال پرامن زندگی یا دولت، فلاح و بہبود اور نعمتوں میں جینا۔ جنت النعیم کا قرآن میں 2 جگہ ذکر آیا ہے، ایک سورہ یونس کی آیت نمبر 9 میں جس کا مفہوم کچھ یوں ہے، اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان کو پروردگار ان کے ایمان کی وجہ سے ایسے محلوں میں داخل کریں گے کہ ان کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی جنت النعیم میں۔ اب سورہ شورا کی آیت نمبر 85 جس کا مفہوم کچھ یوں ہے، اور مجھے جنت النعیم کے وارثوں میں سے، رہنے والوں میں سے کر دے۔ اب جنت کا اگلا لیول جنت الماوا۔ ماوا کا مطلب ہے آرام گاہ یا پناہ گاہ۔ جنت الماوا شہیدوں اور مومنوں کے لیے پیتل سے بنی ہوئی ایک آرام گاہ ہے۔ سورہ سجدہ کی آیت نمبر 19 میں جنت الماوا کا ذکر آیا ہے جس کا مفہوم کچھ یوں ہے، اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان کے لیے جنت الماوا ہے، اور یہ مہمانی ان کے کاموں کی جزا ہے جو وہ کرتے تھے۔ اس کے علاوہ سورہ نجم کی آیت نمبر 13، 14 اور 15 جس کا مفہوم کچھ یوں ہے، اور انہوں نے تو وہ جلوہ 2 بار دیکھا، سدرۃ المنتہا کے پاس، اس کے پاس جنت الماوا ہے۔ ان آیات کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معراج کے سفر کا ذکر ہو رہا ہے کہ معراج کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سدرۃ المنتہا کے پاس جنت الماوا کو دیکھا۔ اب جنت کا اگلا لیول جس کا نام ہے دار الخلد۔ خلد کا مطلب ہے امورٹل یعنی کہ ہمیشہ کے لیے زندہ رہنا، اور دار الخلد کا مطلب ہے گارڈن آف امورٹیلٹی، ایسا باغ جس کے اندر ہمیشہ کے لیے رہا جائے گا، کبھی بھی موت نہیں آئے گی۔ دار الخلد میں ان مسلمانوں کو داخل کیا جائے گا جنہوں نے اپنی پوری زندگی اللہ کے حکموں کے مطابق گزاری ہوگی، اور جنت کا یہ لیول ان مسلمانوں کی مشکلات اور آزمائشوں کا نتیجہ ہے جو ان کو دنیا کی زندگی میں اللہ کے مطابق زندگی گزارنے میں ملی ہوں گی۔ سورہ فرقان کی آیت نمبر 13، 14 اور 15 جس کا مفہوم کچھ یوں ہے، اور جب انہیں اس آگ کی کسی تنگ جگہ میں زنجیروں میں جکڑ کر ڈالا جائے گا تو وہ وہاں موت مانگیں گے، تو فرمایا جائے گا کہ آج ایک موت نہ مانگو بلکہ بہت سی موتوں کو پکارو، تو ان سے پوچھو کہ یہ بہتر ہے یا جنت الخلد، ہمیشہ کے باغ جس کا پرہیزگاروں سے وعدہ ہے، اور یہ جنت الخلد ان کے اعمالوں کا بدلہ ہے اور ان کے رہنے کا ٹھکانہ ہے۔ اور اب جنت کا اگلا لیول جس کا نام ہے دار المقام۔ دار المقام جس کا مطلب ہے کہ ایک ہمیشہ رہنے کی جگہ، محفوظ جگہ،
قرآن میں جنت کے اس لیول کا ذکر ایک محفوظ جگہ کے طور پر کیا گیا ہے جہاں تمام تکلیفیں اور تھکاوٹیں ختم ہو جائیں گی۔ سورہ فاطر کی آیت 35 کے اندر اللہ تعالیٰ نے دارالمقام کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ جس نے ہمیں اپنے فضل سے دارالمقام ہمیشہ کے گھر میں لا اتارا، جس میں ہمیں نہ کوئی مشقت پہنچے گی اور نہ اس میں ہمیں کوئی تھکن پہنچے گی۔ اب جنت کا ایک اور لیول جس کا نام ہے دارالسلام۔ دارالسلام کا مطلب ہے امن اور سلامتی کا گھر، خیر کا گھر۔ سورہ یونس کی آیت 25 جس کا مفہوم کچھ یوں ہے، اور اللہ دارالسلام کی طرف، سلامتی کے گھر کی طرف بلاتا ہے اور جسے چاہتا ہے سیدھے رستے کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ اس کے علاوہ سورہ انعام کی آیت نمبر 127 جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ ان کے لیے ان کے اعمال کے بدلے میں ان کے رب کے حضور دارالسلام، سلامتی کا گھر ہے اور اللہ ان کا مددگار ہے۔ اور اب آخر میں جنت کا سب سے ہائیسٹ لیول جس کا نام آپ نے کبھی نہ کبھی تو سنا ہوگا، جنت الفردوس۔ فردوس کا مطلب ہے ایک ایسا باغ جس میں ہر قسم کا پودا لگا ہوا ہو۔ اس کے علاوہ اس کا ایک دوسرا مطلب ہے انگوروں کی بیلوں والا باغ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ جب بھی تم اللہ سے جنت مانگو تو جنت الفردوس کا سوال کرو۔ اب جنت کے لیولز تو 7 ہیں، لیکن جنت میں داخل ہونے والے دروازے 8 ہیں۔ قرآن مجید کی سورہ زمر کی آیت 73 جس کا مفہوم کچھ یوں ہے، اور جو لوگ اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں ان کو گروہ گروہ بنا کر جنت کی طرف لے جائیں گے، یہاں تک کہ جب وہ جنت کے پاس پہنچیں گے تو جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے، تو جنت کے پہرے دار ان سے کہیں گے کہ تم پر سلام ہو، تم لوگ بہت اچھے رہے اور اب جنت میں ہمیشہ کے لیے داخل ہو جاؤ۔ اب جنت کے سب سے پہلے دروازے کا نام ہے باب الصلاۃ، جس کے اندر سے وہ لوگ داخل ہوں گے جو اس دنیا کے اندر 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھتے ہوں گے، ایک نماز بھی نہیں چھوڑتے ہوں گے۔ اب جنت کے دوسرے دروازے کا نام ہے باب الجہاد، جس کے اندر سے وہ مسلمان داخل ہوں گے جو اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے ہوں گے۔ جنت کے تیسرے دروازے کا نام ہے باب الصدقہ، جس کے اندر سے صدقہ دینے والے مسلمان داخل ہوں گے۔ چوتھے دروازے کا نام ہے باب الریان، جس کے اندر سے روزہ رکھنے والے داخل ہوں گے۔ پانچویں دروازے کا نام ہے باب الحج، جس میں سے حج کرنے والے داخل ہوں گے۔ چھٹے دروازے کا نام ہے باب القاظمین، جس میں سے وہ مسلمان داخل ہوں گے جو اپنے غصے کو کنٹرول کرنے والے اور دوسروں کو معاف کرنے والے ہوں گے۔ ساتویں دروازے کا نام ہے باب الایمان، جس میں سے پکے ایمان والے مسلمان داخل ہوں گے۔ اور آٹھویں دروازے کا نام باب الذکر، جس میں سے کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے داخل ہوں گے۔ اللہم انی اسالک الجنت الفردوس۔ اللہ تعالیٰ سے بس یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو اور تمام مومن مسلمانوں کو جنت الفردوس کے اندر اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اپنا اور اپنے ایمان کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔